السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیان القرآن میں آج میں کروں گی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 سے 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 124 ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے تو بہت سی باتوں میں تو اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مختلف ٹیسٹ ہوئے ان سب کو انہوں نے پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تب فرمایا کہ اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ قال ومن ذریتی، اور انہوں نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے یا نہیں؟ قال لا ینال عہد الظالمین، تو فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کے متعلق نہیں ہوگا، یعنی تمہاری نسل میں جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے متعلق ہمارا یہ وعدہ ہے، لیکن یہ عہد نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے جو کوئی بھی تمہاری نسل سے ہو اس کو یہ مل جائے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر یعنی کہ بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے اجتماع اور زیارت کی جگہ، اور اسے امن کا گھر قرار دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ دورہ جدید میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ پوری جگہ ہی مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں پختہ روایات ہیں کہ جس طرح حجر اسود جنت سے آیا تھا ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران آپ علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے، اور جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی تھی اس کے لیے یہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا۔ اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان ہیں، یہی پتھر مقام ابراہیم ہے جو اب بھی محفوظ ہے۔ بیت اللہ کا طواف مکمل کرنے کے بعد اسے قریب 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے دونوں کی طرح کی تطہیر مراد ہے، ظاہری صفائی بھی ہو، گندگی نہ ہو، زائرین آئیں تو ان کے دلوں میں کدورت پیدا نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، اور باطنی یہ کہ وہاں پہ صرف توحید کا چرچا ہو۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو کہ جب کہ ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہاں آباد ہونے والوں یعنی بنی اسماعیل کو پھلوں کا رزق عطا کر، اور جو کہ ان میں سے ایمان لائے اور اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہاں حضرت ابراہیم نے خود ہی احتیاط برتی اور اپنی ساری اولاد کے لیے دعا نہیں کی بلکہ صرف ان کے لیے کی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس لیے کہ پہلی دعا میں ومن ذریتی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین۔ تو قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، اللہ نے فرمایا کہ اور میں تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا اسے بھی دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے انہیں بھی امامت میں شامل نہیں کروں گا، لیکن بہرحال دنیا کی زندگی کا مال و متاع انہیں ملے گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے کشا لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی آیتیں، انشاءاللہ کل اسے آگے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔